بسم اللہ الرحمن الرحیم والثانی وهو من لا تقتضی بدعته تکفیر اصلا، کہ دوسرا یہ ہے کہ جس کی بدعت اس کے کفر کو متقاضی بالکل نہ ہو۔ ایک تو وہ ہے نا جو پہلے سبق میں بیان ہوا کہ اس کی بدعت اسے حد کفر تک لے جاتی ہے، وہ ایسی چیزوں کا انکار کرتا ہے جو شریعت میں جس پر کا ماننا متواتراً منقول ہے، لیکن یہ اس کا انکار کرتا ہے کہ یہ چیز نہیں، سمجھے نا۔ لیکن یہ وہ ہے کہ اس کی بدعت جو ہے وہ اسے حد کفر تک نہیں لے جاتی۔ کہتے ہیں وَقَدْ اخْتُلِفَ أَيْضًا فِي قبولِهِ وَرَدِّهِ، اور اس کی روایت کے قبول اور رد میں بھی اختلاف ہے۔ فقیلہ، تو یہ کہا گیا ہے یرد مطلقاً وَهُوَ بَعِيدٌ، کہتے ہیں کہ یہ بالکل اس کی بات بدعتی کی جو ہے نا وہ رد کی جائے، بدعتی کی بات رد کی جائے۔ یہ قول امام کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور وہ بعید ہے۔ ابن علی ابن المدینی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر بصرہ والوں کی روایت قدر کی وجہ سے چھوڑ دی جائے اور اہل کوفہ والوں کی روایت تشیع کی وجہ سے چھوڑ دی جائے تو کہتے ہیں خرابت الکتب، سب کتابیں برباد، سب کتابیں برباد، کیونکہ یہ راوی تو کیا ہیں، بصرہ کے ہیں یا کوفہ کے ہیں، مدینہ طیبہ یا مکہ مکرمہ کے علاوہ بصرہ کے ہیں یا۔ اگر اس قول کو لیا جائے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے کہ بدعتی کی روایت اگرچہ وہ حد کفر تک نہ پہنچے وہ بالکل باطل ہے، تو فرماتے ہیں کہ کتب احادیث بالکل ختم ہو جائے۔ سمجھ گئے بات؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَأَكْثَرُ مَا عُلِّلَ بِهِ، اس قول کے بارے میں جو زیادہ سے زیادہ بات کہی گئی ہے جس کی بنا پر اسے یہ معلول قرار دیا گیا ہے کہ اَنَّا فِي الرِّوَایَةِ عَنْهُ تَرْوِیجًا لِأَمْرِهِ وَتَنْوِیحًا بِذِکْرِهِ، ہاں جی، کہ اس کی روایت جو ہے وہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، ترویجًا لِأَمْرِهِ، اس کے معاملے کو رواج دینا، انگیخت کرنا، ہم نوائی کرنا، اور ساتھ تنویحاً بذکرہی، بلند کرنا اس کے ذکر کو۔ بدعتی کے سے روایت لیں گے تو بدعتی کا نام ہی اونچا ہوگا نا، بدعتی کے ساتھ جا کے ان کی مجلس میں بیٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا، اس کے معاملے کو کیا ہے، رواج دینا، مشہور کرنا، یہ نتیجہ نکلے گا۔ وَعَلَىٰ هَذَا فَيَنبَغِي أَن لَا يُرْوَىٰ عَن مُبْتَدَعٍ شَيْءٌ، کہتے ہیں اس لیے کسی بدعتی سے روایت نہیں لی جائے گی، کیونکہ اس سے روایت لینے کا خطرہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو ہوا ملے گی، اس کو تقویت ملے گی۔ آپ بدعتی کے پاس جائیں، آپ صاحب بھی جاندے ہوندے نا، وہ ایڈا ہی ماڑا ہوئے تو آپ صاحب جان کیوں؟ ترویج ہو گئی یا نہیں ہوئی، تقویت ہو گئی یا نہ ہوئی؟ وہ تو اس کی باتیں نقل کرتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، تم کہتے ہو وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، تو یہ اس کی عظمت کی تائید بن جائے گی یا نہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے جناب جو بدعتی ہے اس کی روایت نہ لی جائے۔ یہ علت بیان کرتے ہیں امام مالک کے اس موقف کی، سمجھے بات؟ وَعَلَىٰ هَذَا فَيَنبَغِي أَن لَا يُرْوَىٰ عَن مُبْتَدَعٍ شَيْءٌ يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُ مُبْتَدَعٍ،
ہیں جی جو اس کے علاوہ مشارکت شریک ہو اس کے جو بدعتی نہ ہو. کہتے ہیں ینبغی ان لا یروی عن مبتدع شیء یشارکہ فیہ غیر مبتدع، جس میں اس کا شریک غیر بدعتی ہو تو وہاں اس بدعتی کی روایت بھی نہیں لی جائے گی، اگرچہ دوسرا جو ہے نا اس کو شریک ہے تو اس کی روایت لے لو، اس کی روایت نہ لو. فرماتے ہیں وقیلا، اور یہ کہا گیا ہے، اور یہ قول جو ہے نا یہ ترویجن والا، یہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اختیار کیا. رافع بن اشرس کہتے ہیں من عقوبت الفاصل بمبتدع ان لا تذکر، بدعتی جو فاسق ہے نا اس کا علاج یہ ہے کہ اس کا نام ہی نہ لو. بدعتی فاسق کا علاج یہ ہے کہ اس کا نام ہی نہ لو تاکہ اس کو کسی نوعیت کی کوئی تائید حاصل نہ ہو پائے. اب دوسرا قول قیلا یقبل مطلقاً، علی الاطلاق بدعتی کی روایت قبول ہوگی، الا ان اعتقد حل الکذب کما تقدم، الا یہ کہ وہ جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیتا ہو جیسے پہلے گزرا ہے. اور یہ قول ہے امام شافعی کا، یہ قول ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یقبل من لم یکن داعیۃ الی بدعتہ، کہ جو داعی الی البدع نہ ہو، بدعتی ہو، وہ جانے اس کا عمل جانے، ہمیں کیا. اگر وہ دعوت نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے وہ گڑبڑ نہیں کرتا، وہ اپنی پارسائی میں نیکی میں نمازیں پڑھتا ہے بدعتی. آج بھی اسی طرح کی کیفیت ہے نا، داعی بھی ہیں کچھ اور دوسرے وہ ہیں جو صرف عمل کرنے والے ہیں ان بدعتوں پر ہیں، وہ بھی بدعتی. لیکن داعی کا جرم یہ زیادہ ہے. یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول نے بھی فسق کا جو داعی ہے اس کو زیادہ مجرم گردانا ہے کہ اس کی دعوت کے نتیجے میں جتنے اس کے پیروکار ہوں گے وہ ساروں کا وزر اس پر بھی ہوگا. سمجھے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں یقبل من لم یکن داعیۃ الی بدعۃ، داعی الی البدع نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی روایت قبول کی جائے گی. لأن تزیین بدعتہ قد یحملہ علی تحریف الروایات وتسویتها علی ما یقتضیہ مذہبہ، اس لیے کہ تزیین، لأن تزیین بدعتہ، اس کی بدعت کی زینت اور خوبصورتی، قد یحملہ، اس کو آمادہ کرتی ہے، علی تحریف الروایات و تسویتها، روایات کے میں حق کو اضافہ کرنے میں اور اس کو سیدھا پدرا کرنے میں، اپنا ہم نوا بنانے میں. یہ مناظروں میں اکثر ہوتا رہتا ہے، مناظروں میں اکثر اسی طرح ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. علی ما یقتضیہ مذہبہ، جس طرح کہ اس کا مذہب تقاضا کرتا ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق روایت کو بنائے گا، سنوارے گا اور اس میں حق کو اضافہ کرے گا. یہ شبہ ہے جو داعی الی البدع ہے، جو داعی الی البدع ہے. اس لیے داعی الی البدع کی روایت جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے. چلیے بھائی، حافظ کہتے ہیں وَهَذَا فِي الْأَصَحِ، یہ جو اقوال ہیں ان میں اصح قول یہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ جمہور کا قول یہ ہے. وَأَغْرَبَ ابن حبان، اور ابن حبان نے بڑی غریب بات، اجنبی سی بات کہی ہے
فدع الاتفاق علی قبول غیر الداعیہ، کہ انہوں نے غیر داعی کی روایت کو قبول کرنے پر اتفاق کا دعویٰ کیا ہے، لیکن یہ اتفاق کس کے بارے میں ہے؟ شوافع کے بارے میں، تمام محدثین کا مراد نہیں ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمہ میں کر دی ہے، کیونکہ ابن الصلاح نے جو لفظ نقل کیے ہیں نا وہ یہ ہیں، وہ کہتے ہیں البدع لا یجوز الاحتجاج بہ عند ائمتنا قاطبۃ، عند ائمتنا قاطبۃ، اور اس ائمہ سے مراد وہ کیا لیتے ہیں؟ شوافع، شوافع، یہ جو آپ کہتے ہیں نا، اگر اس سے آپ تمام محدثین لیں تو امام مالک کا قول تو اس کے بالکل صراحتاً مخالف ہے، سیدھی سی ایک بات ہے نا، میں امام مالک تو کسی بدعتی کی روایت کی قبول دائی ہو یا غیر دائی ہو، اب یہ کہنا کہ جناب وہ قاطبتاً تمام کا اس پر اتفاق ہے، اس سے مراد شوافع ہے، اس سے مراد شوافع ہے، تمام محدثین رحمہم اللہ اس سے مراد نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ آگے فرماتے من غیر تفسیر، بغیر کسی تفسیر کو، تفسیر ادھر ایک لفظ ادھر لکھیا اللہ دے بندے، من غیر تفسیر، نعم، ہاں ایک بات ہے کہ الاکثر علی قبول غیر الداعیہ، کہ اکثر حضرات جو ہیں جو داعی الی البدع نہیں ہیں اس کی روایت کو قبول کرتے ہیں، الا ان روا ما یقوی بدعتہ فیرد علی المذہب المختار، ہاں اگر وہ روایت بیان کرے ایسی جو تقویت دیتی ہو اس کی بدعت کو، فیرد، رد کی جائے گی، علی المذہب المختار، مختار مذہب کے مطابق، پسندیدہ مذہب کے مطابق۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ چلیے آگے فرماتے ہیں وَبِهِ صرح الحافظ ابو اسحاق ابراہیم ابن یعقوب الجوزجانی شیخ ابی داود والنسائی فی کتابہ معرفۃ الرجال، اس کتاب میں امام جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ وضاحت کی ہے کہ جو داعی الی البدع ہے اور اس کی بدعت جو ہے نا اس کی کیا کرتی ہے؟ مذہب کی تقویت کرتی ہے، تو اس کی یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرماتے ہیں فقال فی وصف الروات، چنانچہ انہوں نے راویوں کے اوصاف کے بارے میں فرمایا ہے، وَمِنْهُمْ زَائِغٌ عَنِ الْحَقِّ، اور ان میں سے وہ ہیں جو حق سے پھسلنے والے ہیں، حق سے دور رہنے والے، پھسلنے والے ہیں، اے عن السنہ، صادق اللہجہ، سچے ہیں، بات کرنے میں کیا ہیں؟ سچے ہیں، فلیس فیہ حیلۃ، اس میں کوئی ہیلا نہیں، الا ان یؤخذ من حدیثہ ما لا یکون منکرا اذا لم تقوی بہ بذاتہ، الا یہ کہ ان یؤخذ من حدیثہ، کہ اس کی حدیث جو ہے نا وہ لی جائے گی جب تک وہ منکر نہ ہو۔ ظاہر بات ہے ثقہ بھی ہو تو اس کی روایت منکر ہو تو قابل قبول، ثقہ سے منکر بھی تو ہو ہی سکتی ہے نا، اذ لم یقوی بہ بدعتہ، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بات بھی ملا دی کہ وہ منکر ایسی ہے جو اس کی بدعت کی تقویت کے لیے ہے۔ یہ منکر وہ شاذ کے مقابلے میں جو منکر ہے وہ تعریف مراد یہاں نہیں لیتے، بلکہ ایسی منکر جو اس کے مذہب کے مطابق۔ فرماتے ہیں وما قالوا متجعن،
جو بات انہوں نے فرمائی ہے وہ بالکل صحیح ہے، یہ قابل توجیہ ہے۔ کیوں؟ لأن العلت التي لها رد حدیث الداعیہ، اس لیے کہ وہ علت جس کی وجہ سے داعی کی حدیث کو رد کیا جاتا ہے، وارد فیما اذا کان ظاہر المروی یوافق مذہب المبتدع، کہ جب وہ وارد ہے، وہ علت وارد ہے، وہ سبب یہاں شامل ہے اس میں جس میں اذا کان ظاہر المروی، جب تک کہ اس کی بیان کی ہوئی روایت کی ظاہر وہ موافق ہے مبتدع کے مذہب میں۔ کہتے ہیں وَلَوْ لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً، اگرچہ وہ داعی نہ ہو۔ گویا کہ حافظ جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، جو بات کہی ہے، وہ دونوں اقوال کو کیا ہے سامنے رکھ کے کہی، دونوں اقوال کے، اگرچہ انہوں نے یہ شرط نہیں کہ وہ داعی علی البدع ہو، لیکن معال اس کی روایت کا اور خطرہ یا امکان وہ موجود ہے، جبکہ وہ اگرچہ داعی علی البدع نہیں، لیکن اس کی بدعت کی روایت کیا ہے، اس کی بدعت کے مؤید ہے۔ سمجھے بات ہے؟ فرماتے ہیں وَلَوْ لَمْ يَكُنْ دَاعِيًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ باقی اس بارے میں نے آپ کو کچھ کتابوں کے حوالے دکھائے ہیں، سیر و اعلام النبلاء ہے، توضیح الافکار ہے، موقظہ کے ہے، وہ لکھائے تھے۔ آگے بات آتی ہے ثم سوء الحفظ، پھر راوی پر جو جرح ہے اس کا ایک سبب کیا ہے، صحیح حفظ۔ یہ سوء حفظ انشاءاللہ اگلے دن پڑھیں گے، اللہ نے چاہا تو، اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔